سیلاب اور بارشوں کے موسم میں اپنے بزنس کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے، یہ بڑا ایک مسئلہ ہے، کیونکہ یہ وہ دن ہے جس میں تمام کے تمام بزنسز، چھوٹا ہو یا بڑا، چھوٹے بزنسز بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں، چونکہ یہ گلی محلوں میں بزنسز ہیں اور سیلاب اور بارشیں ان کو بہت زیادہ متاثر کرتی ہیں۔ چونکہ ڈائریکٹ کسٹمرز کی یہ B2C بزنسز ہوتے ہیں اور کسٹمرز کے ساتھ کسٹمر کے پاس پیسہ نہیں آ رہا تو بزنس کے پاس پیسہ کیسے آئے گا؟ اگر آپ کا بزنس بھی اس طرح کا ہے تو یہ 3 کام کریں، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ سیلاب اور بارش کا کرائسس آپ کو اس سے نکال کر لے جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں یاسین شاکر، بزنس کوچ، ٹرینر، NLP۔ سر، سیلاب اور بارش کے دوران اپنے بزنس کو کیسے محفوظ رکھیں، اس میں کیسے برکت لے کر آئیں؟ سر، یہ بات جو میں ابھی آپ سے شیئر کرنے لگا ہوں، یہ 3 چیزیں ہیں، 3 فارمولاز ہیں۔ آپ یہ تھوڑے سے نان ٹریڈیشنل ہیں اور جو آپ سوچ رہے ہیں یہ اس طرح کا تو نہیں ہوگا، لیکن یہ باتیں آپ کو زندگی بھر کے لیے بڑا فائدہ دیں گی، آپ کے بزنس کو بڑا فائدہ دیں گی۔ سر، نمبر 1، جب بھی کوئی آفت آتی ہے، یہ بیسیکلی آفت ہے، یہ بیسیکلی ایک طرح کی آزمائش ہے، اور تیسرے نمبر پر میں یہ جو تھوڑا سخت لفظ ہے یہ عذاب ہے۔ اب یہ عذاب، آفت کیوں آتے ہیں، آزمائشیں کیوں آتی ہیں؟ اس میں بنیادی طور پر ہم چونکہ مسلمان ہیں تو سر ہماری کہیں نہ کہیں غلطی ہے، انڈیویجولی یا کلیکٹیولی، یعنی کہ انفرادی طور پر یا اجتماعی طور پر۔ تو سر، سب سے پہلے تو ہمیں انفرادی طور پر اپنے گریبان میں جھانکنے کی ضرورت ہے۔ آپ کا بزنس ہے، آپ رب سے ڈائریکٹلی کنیکشن میں آ جائیں، یہ آپ عمل کیجئے گا، پھر اس کے اثرات دیکھیے گا، اور پھر آپ نے بعد میں بتانا بھی ہے۔ سر، نمبر 1، اپنے اور اپنے رب کے درمیان میں کنیکشن میں آ جائیں۔ دیکھیں کہ آپ نے، اگر کوئی انسان ہے، خطا کا پتلا ہے، بہت ساری غلطیاں ہم کرتے ہیں، غلطی ہوئی ہے تو اللہ سے ڈائریکٹلی معافی مانگیں۔ کسی شخص کے ساتھ کوئی زیادتی کر لی ہے تو اس سے معافی مانگیں۔ کوئی آپ سے جانے انجانے میں غلطی ہو گئی ہے تو اس سے معافی مانگ لیں۔ پہلی چیز یہ بھی ہمیں اس مصیبت سے نجات دلائے گا، اور اللہ راضی ہو گئے، معاملات بہترین ہو جائیں گے، اور جب رب راضی تو سب راضی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا بزنس پہلے لیول پر یہ حفاظت میں چلا جائے گا۔ دوسری چیز سر، یہ چونکہ مشکل کی گھڑی ہے، اب اس مشکل کی گھڑی میں اب اپنے منافع کم کر دیں۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ سر یہ آپ اچھی بزنس کوچنگ دے رہے ہیں، ہمارا تو پہلے ستیہ ناش ہوا پڑا ہے، پٹھا بیٹھا پڑا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں منافع کم کر دیں۔ سر، یہ منافع آپ نے اب انسانوں کے ساتھ نہیں کرنا، اب آپ نے اللہ کے ساتھ کرنا۔ منافع کم کریں، لوگوں کی جو پینگ کیپیسٹی ہے، بائنگ کیپیسٹی ہے، وہ کم ہو گئی ہے۔ آپ لوگوں کے ساتھ ہمدردی کا سلوک کریں، اچھا سلوک کریں، اور سودا اللہ کے ساتھ طے کر لیں۔ دوسرا سودا بھی آپ کا میرے رب کے ساتھ ہے، کر کے دیکھیں، آپ کو انشاءاللہ یہ تھوڑا فائدہ آپ کے بزنس کو کہاں پر لے کر جاتا ہے یہ آپ کو بعد میں اندازہ ہوگا۔ نمبر 3 سر دیکھیں، آپ کا سسٹم تو ویسے بھی جیسا چل رہا ہے ویسا ہی چل رہا ہے۔ اب آپ اپنے بزنس میں اس وقت جو مصیبت میں لوگ ہیں ان کے لیے ایک پرسنٹیج مقرر کر دیں، اور حقیقی جو ضرورت مند ہیں اپنے بزنس میں سے 5، 10 یا 15% جتنا بھی آپ نکال سکتے ہیں اس ڈیوریشن کے لیے، یہ سیلاب متاثرین کے لیے، اور کوشش کریں اپنے ہاتھوں سے تقسیم کریں۔ میں آپ کو یہ سجیسٹ کروں گا کسی کو نہ دیں، اپنے ہاتھوں سے خود جا کر۔ اللہ کو یہ عمل بڑا پسند ہے۔ سر، میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں، یہ لکھ لیں میری بات، کسی صفحے پر لکھ رہے ہیں، اللہ کا وعدہ ہے 10 گنا یہاں پہ ملنا ہے آپ کو، اور 70 گنا آپ کو آخرت میں ملنا ہے۔ اللہ چاہیں تو وہ 10 اور 70 گنا کو چاہے 100 گنا کر دیں، اور یہ کر دیں گے۔ آپ اس پر عمل کیجئے۔ اور سیلاب اور بارشوں کے موسم میں، ابھی سیلاب میں ہم دیکھ رہے ہیں، یہ ویژولز آپ دیکھتے ہیں کہ لوگوں کا مال آ رہا ہے، بھینسیں، گائیں، اور ہم ان کو ایسے سنبھال رہے ہیں جیسے ہمارا وہ مال غنیمت ہے۔ سر، یہ آزمائش ہے، مصیبت ہے، پریشانی ہے۔ جن لوگوں کا سامان، جن لوگوں کی چیزیں آپ کے پاس آ گئی ہیں، اس کو امانت سمجھیں، یہ آپ کی نہیں ہے۔ آپ خدا نخواستہ کسی جنگ میں نہیں ہیں کہ آپ اس مال غنیمت سے فائدہ اٹھائیں۔ انسان بنیں اور انسانوں کے ساتھ ہمدردی کریں، اور یہی چیز وہ ہے جو ہمیں ان آزمائشوں، ان مصائب، اس مشکل کی گھڑی، ان آفات اور اس عذاب سے نکالے گی۔ ولاگ آپ کو کیسا لگا؟ یہ بیسیکلی ہماری نصیحت کی بنیاد پر یہ فری ٹریننگ ہے، چونکہ یہ بزنس ہے سر۔ بزنس کا ایک ایسپیکٹ اسپریچول بھی ہے، اور اسپریچولیٹی جب تک بزنس میں نہیں آئے گی سر، بزنس نہیں گرو کرے گا۔ مسائل رہیں گے سر، وقت آزمائش کا اس لیے آتا ہے کہ وہ ہمیں پرکھ سکے، جان سکے۔ تو آئیے
اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اس آزمائش کی گھڑی میں اللہ ہمیں ثابت قدمی عطا فرمائے، اور میری دعا ہے کہ ملک پاکستان کے ساتھ ساتھ پوری دنیا میں جہاں کہیں انسان آباد ہیں، مسلمان آباد ہیں، اللہ سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، سب کو اس آفت، اس آزمائش، اس مصیبت اور اس عذاب سے نجات عطا فرمائے۔ لیکن اس کے لیے سر ہمیں بھی اس لیول پر اپنے آپ کو بہتری کے لیول پر لے کر جانا پڑے گا، پھر ہی کرم ہوگا، پھر ہی رحم ہوگا، پھر ہی اللہ تعالی ہماری مدد کرے گا۔ تو آپ اور میں آج یہ عہد کرتے ہیں، ساتھ کمنٹ باکس میں بتائیے گا کہ آپ ان میں سے کون کون سے کام آلریڈی کر رہے ہیں، اگر نہیں کر رہے تو کون سا کام آپ فوری طور پر کریں گے، تو انشاءاللہ آپ کے لیے بہتری کا سامان ہو جائے گا۔ اور کمنٹ باکس میں تو آپ نے بتانا ہی بتانا ہے، لائک بھی کیجئے گا اور اپنے پیاروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ چینل کو سبسکرائب کر لیں، سبسکرائب کر لیا ہے تو سر بیل آئیکن کو آل پر پریس کیجئے گا۔ تھینک یو ویری مچ، آپ سے ملاقات ہوتی ہے نیکسٹ فری ٹریننگ میں۔ اللہ حافظ۔